बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी जनरल नॉलेज यानी मालूमात आमा की टीचर मिस सदफ़। और आज हमारे इस किताब का पहला सबक है जिसके बारे में हम बहुत सारी बातचीत भी करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं टीचर्स को ये बता दूँ कि आज हम जिस सबक को इस क्लास में करने लगे हैं, जिस मौजू के ऊपर बातचीत करने लगे हैं, इसके लिए आपका जो लेसन प्लान है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और जो प्रैक्टिस की एक्टिविटी वर्कशीट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के लिंक के नीचे दी गई है। आप उसको लेसन से पहले ज़रूर डाउनलोड करके एक दफ़ा पढ़ लीजिए, देख लीजिए। एक ज़रूरी बात ये कि ये लेसन और ये लेसन प्लान और इसकी एक्टिविटीज़ हमारी तरफ से एक सजेस्टेड आपके लिए मटेरियल है, जिससे हम बच्चों को इस मौजू की तरफ या उन टॉपिक्स की तरफ लाना चाहते हैं जो कि हमारे जनरल नॉलेज का एक हिस्सा है। ECCE के करिकुलम में 5 जो की लर्निंग एरियाज़ हैं वो जनरल नॉलेज पे बेस करते हैं, और इनमें से मेजॉरिटी के जो हमारे ELOs हैं यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, मुतवक्का हासिलात तालुम, वो बेस करते हैं बच्चों की बातचीत से, उनके जज्बात के इजहार से, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के तरीके से और अपने माहौल और माशरे में मौजूद लोगों के बारे में जानने से। इसलिए हमारी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ और बातचीत जो है वो उन्हीं मौजू के आसपास होगी। मेरा लेसन आपको सपोर्ट करेगा सिर्फ उस गुफ्तगू को शुरू करने में, उसमें एक्टिविटीज़ को लेके चलने में, लेकिन इसमें डियर टीचर्स आपने अपने इलाके और अपने स्कूल और अपने क्लास के माहौल और बच्चों की उम्र के हिसाब से जो तब्दीली आप इस लेसन में लाना चाहें आप ज़रूर ला सकते हैं। इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी और अपने आइडिया से। दैट इज़ टोटली अप टू यू। ये आपका फ्री हैंड है क्योंकि ये आपकी क्लास है और ये आपके स्टूडेंट्स हैं। इनका रिज़ल्ट या इनका रिस्पॉन्स जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्यारे बच्चों, इतनी बातचीत के बाद अभी शुरू करते हैं आज का सबक। और मेरी स्क्रीन पे जो इस वक्त आपको सफ़ा नज़र आ रहा है, ज़रा अपनी किताब खोल के देखिए कि आपकी किताब में यही सफ़ा है। ज़रा इस सफ़े की तस्वीर को अपनी किताब के सफ़े के साथ ज़रा मिलाइए और बताइए क्या ये है, और खोल लीजिए जल्दी से। जी हाँ, आपको जब ये सफ़ा मिल गया और आपने देखा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें काफ़ी कुछ है जिसको हमने करना है। तो इसको हम एक एक करके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बातचीत मैं आपके साथ कर रही हूँ उसके रिस्पॉन्स में, उसके जवाब में आप सुनना, बोलना, पढ़ना और कुछ कुछ लिखना भी सीख जाएं। तो टीचर्स, बच्चों की चारों सलाहियतों को हम इस सबक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, ये छोटे बच्चे हैं, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट को और उनकी अंडरस्टैंडिंग को बनाना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों से ये तवक्को करना कि आज जो आपने इनको पढ़ा दिया है, बता दिया है, कल इनको याद रहेगा और ये इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, ये इतना अचानक से मुमकिन नहीं होता। आपने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चंद बातों को अपने रूटीन में शामिल करना होता है, जिसकी वजह से बार बार दोहराई के बाद बच्चे उन चीज़ों को ज़हन नशीन भी कर लेते हैं और याद भी रखते हैं, एक दूसरे को भी याद करवाते हैं और अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा मामूल भी उसके मुताबिक बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों के लिए एक टाइम टेबल क्लासरूम में होना ज़रूरी है। वक्त जो है उसको आप इतना फिक्स नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते। हो सकता है 10 मिनट की एक्टिविटी आपकी 20 से 25 मिनट पे चली जाए क्योंकि छोटे बच्चे हैं, दैट इज़ ऑल राइट। लेकिन आपने एक रूटीन फॉलो करनी होती है कि इतने बजे क्लास में आएंगे, इतने बजे दुआ करेंगे, इतने बजे सर्कल टाइम होगा, इस तरह इस वक्त, उसके बाद ये तरतीब होगी, ग्रुप एक्टिविटी होगी एंड सो ऑन। तो उसी एक्टिविटी को लेके हम चलेंगे। और आज का जो हमारा मौजू है उस पर बढ़ने से पहले मेरे पास चंद सवालात हैं जो कि किताब में भी दिए गए हैं। टीचर्स, इन सवालात से मिलते जुलते सवालात आप बच्चों से और पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी जो टीचर आपसे कुछ सवाल पूछेंगी वो मैंने इन टीचर को दिए हैं कि वो पूछें आपसे, ताकि आप बातचीत करें, कुछ बताना शुरू करें अपने बारे में। तो जो सवालात हैं स्क्रीन पे वो हैं, सवाल नंबर 1 में आपने बताना है हम कौन हैं। तो टीचर आपने ये सवालात बारी बारी पूछने हैं। नंबर 2 सवाल, हमारे मजहब का नाम क्या है। सवाल नंबर 3, हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें किसने बनाई हैं। तो आइए मैं आपको इन सवालों का जवाब दूं। हम कौन हैं? हम हैं इंसान और हम हैं मुसलमान। हमारे मजहब का नाम क्या है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें किसने बनाई हैं? हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं और हम अल्लाह की मखलूक है।
ڈیئر ٹیچرز، اس طرح کے مختصر جملے بچوں سے ادا کروائیں، تلفظ کی ادائیگی کا خیال رکھیں۔ بچے آپ کو انگلش میں جواب دے رہے ہیں، اپنی مدر ٹنگ میں جواب دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو دینے دیجئے، لیکن اس ویڈیو کو 5 سے 7 منٹ تک پاز کریں۔ یہ سننے بولنے کی ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ بچوں سے ضرور کروائیں۔ تو جی پیارے بچوں، اب جب آپ سب نے جب ٹیچر کو جواب دے دیے اور ان کو بتا دیا، تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق یعنی موضوع کی طرف کہ ہم نے آج کیا بات چیت کرنی ہے۔ اور یہ سوالات جو میں نے آپ سے شروع میں پوچھے، کس وجہ سے پوچھے؟ کیونکہ ان کا گہرا تعلق ہے آج کے ہمارے آنے والے حاصلات تعلم سے۔ تو ٹیچرز، آج کا جو ٹاپک ہے یا موضوع ہے وہ ہے میرا ایمان۔ متوقع حاصلات تعلم کہہ رہے ہیں یہ جان اور سمجھ سکیں کہ پاکستان میں اکثریت کا مذہب اسلام ہے، یہ پہچان سکیں کہ پاکستان میں دیگر مذاہب بھی موجود ہیں، مختصر دعائیں پڑھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ ان کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، ان مذاہب کے نام بتا سکیں۔ سو ڈیئر ٹیچرز، آج چونکہ گفتگو کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں اپنے ملک پاکستان میں اور اس میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو ٹیچر انسٹرکشنز دی گئی ہیں اس کے مطابق کیا یہ کلاس روم آپ کو رسپانس کری ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ ہم نے جو ہے میرے ساتھ جو ہے آپ کنیکٹڈ رہیں گے چند بہت بنیادی سی باتوں کے ساتھ، لیکن یہ باقی کی کنورسیشن آپ بچوں کے ساتھ خود کریں گے۔ ٹیچرز، یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، یہ ایکٹیویٹی کرانے کا بیسٹ ٹائم ہوتا ہے سرکل ٹائم۔ جب آپ بچوں کو صبح اپنے ساتھ کلاس روم میں لے کر آتے ہیں تو ان کو ایک دائرے کی شکل میں بٹھائیے اور بات چیت کا آغاز کیجئے۔ آپ خود سے کسی بات کو شروع کریں اور پھر کوشش کریں کہ بچے اس میں آپ کو انپٹ دیں۔ وہی انسٹرکشنز آپ کے لیے یہاں پہ دی گئی ہیں کہ اساتذہ مسلمانوں کے بنیادی رہن سہن سے بات چیت کا آغاز کریں، پاکستان میں موجود دیگر مذاہب کے بارے میں گفتگو کریں، طلباء سے درج ذیل سوالات زبانی پوچھیں اور بات چیت کریں، معلم یا معلمہ روزانہ ہر طالب علم کی درج ذیل سوالات کے جواب میں دینے میں شمولیت یقینی بنائیں۔ تو یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ نے پورے ویک تک ایٹ لیسٹ لے کر جانا ہے تاکہ تمام بچے ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بن سکیں۔ اور یہاں پہ جو آپ کو بچوں سے جو آؤٹ کم چاہیے وہ ان کے سننے اور بولنے کا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں پیارے بچوں کہ آپ کے پاس کون کون سی ایسی اچھی عادات ہیں جن سے آپ کو واقف بھی ہونا چاہیے۔ تو جو ہم نے ابھی باتیں کی کہ پاکستان میں اور کون سے مذاہب والے لوگ رہتے ہیں، تو ٹیچرز نے آپ کو ضرور جو ہے یہ موقع دیا ہوگا کہ آپ یہ شیئر کر سکیں دوسرے کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آپ کے کلاس روم میں کسی اور مذہب کے لوگ بھی بیٹھے ہوں اور آپ جب ان کے بارے میں جانیں تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں، ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی سی انفارمیشن لیں کہ وہ کس طرح دعا پڑھتے ہیں، کس طرح کھانا کھاتے ہیں، ان کے گھر کے کیا ماحول ہے اور وہ کیا جو ہے ان کے طریقہ کار ہے اپنے مذہب کو لے کے چلنے کا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسے حقوق رکھتا ہے اور پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ تو ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو آپ نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے مذاہب کا، ان کی عبادت گاہوں کا اور ان کے جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے اس کو بھی آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو ٹیچرز، چند بنیادی باتیں یہاں پہ جو بچوں کے ساتھ آپ نے دہرانی ہے کہ بچے روزانہ نورانی قاعدہ کی تلاوت کریں، کیونکہ دن کا آغاز جب ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ ہمارے آس پاس کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چیزیں بنائی ہیں جیسے ہوا، پانی، زمین، مٹی، درخت، پتے، پھول اور کھانے پینے کی اتنی ساری چیزیں، تو ان تمام نعمتوں کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس کے مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں اور اس نے یہ تمام نعمتیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے والدین سے نماز پڑھنی بھی سیکھنی چاہیے اور جب بھی وہ نماز پڑھیں ہو تو آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اچھی عادات آپ نے آہستہ آہستہ اپنانی ہے کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمارا آس پاس کا ماحول بھی اچھا ہوگا، ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی اور ہم ہر وقت خوش خوش رہا کریں گے۔ اس کے لیے ڈیئر ٹیچرز، اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان باتوں کو ایک دفعہ بچوں کے ساتھ دہرا لیں۔ گفتگو کا آغاز چونکہ آپ نے کیا ہے، آج کا موضوع آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچے بات چیت کریں۔
تو اب جو ہے ہم بڑھتے ہیں ڈیئر ٹیچرز اس ELO کو یعنی اس ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کم کو ہم اچیو کرتے ہیں، جس میں ہم نے آج کو ان سے جو کچھ سوالات کیے ان کے بارے میں۔ تو جی اسکرین پہ دیکھیے اور بتائیے یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے جی پہلا کلمہ طیبہ جو ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں آپ ٹیچر کے ساتھ اس کو اونچا اونچا پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یقیناً آپ کو مولوی صاحب نے یہ یاد کرایا ہوگا اور ماما نے بھی یاد کرایا ہوگا۔ اس کے بعد ہم تعوذ کو غور سے پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تسمیہ کی بھی تلاوت کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچرز تعوذ اور تسمیہ کب اور کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں پہ استعمال کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ہدایت آپ نے بچوں کو دینی ہے۔ اس کے پراپر تلفظ کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ان بچوں کو جن کو تعوذ اور تسمیہ آتا ہے ان سے کہنا ہے کہ وہ کلاس میں بآواز بلند اس کو پڑھیں، اور روزانہ آپ نے اس روٹین کو جو ہے وہ اپنی روٹین میں ٹائم ٹیبل میں فٹ کرنا ہے کہ بچوں کو پتا ہو کہ ہاتھ دھونے سے پہلے، کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھتے ہیں۔ غصہ آ جائے، موڈ آف ہو، دل میں کوئی پریشانی ہو تو ہم تعوذ پڑھتے ہیں تاکہ شیطان ہم سے دور بھاگ جائے۔ ٹیچرز اس ایکٹیویٹی کو کرانے کے بعد جب آپ کو یقین دہانی ہو جائے کہ بچوں نے 3-4 دفعہ ان دونوں کلمات کو پڑھ لیا ہے، تو آپ نے بچوں کو جو ہے کلاس روم میں کوئی ایکٹیویٹی دینی ہے جس میں آپ کسی چارٹ پیپر کے اوپر ان تینوں چیزوں کو لکھ کے بچوں سے، چاہے آپ اس میں فنگر پینٹ کروا لیں، گلیٹر لگوا لیں، اور وہ پوسٹرز آپ نے کلاس روم میں لگانے ہیں تاکہ بچے ان کو روزانہ دیکھ دیکھ کے یاد کر لیں۔ تو یہ پوسٹر آپ کے لیے اویلیبل ہے، اگر آپ کوئی پرنٹڈ چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن بچوں سے ایکٹیویٹی کروا لیجئے تو وہ اچھا رہے گا۔ تو اچھی عادات اپنانے کے لیے ڈیئر ٹیچرز اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو وہ بچے پسند ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور بہن بھائیوں کے کام آتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع تھا ڈیئر ٹیچرز، میرا ایمان، یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو اتنی ہی بیسک سی انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے دنیا بنائی ہے وہ اس میں اتنی ساری نعمتیں ہیں، اور بچوں نے کیسے اپنے اخلاق کو روزانہ بہتر کرنا ہے اور ان دعاؤں کو اور ان تعوذ، تسمیہ اور کلمہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو ٹیچرز یہ لیسن ریپ اپ ہو گیا۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کو یہ جو دعائیں، یہ جو کلمے ہیں، یہ ان کو یاد ہو، اور ان کو ان کی جو ادائیگی ہے اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔